السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ کو میں نے یہ بتایا تھا، بہت سارے لوگ حج کو جانے سے پہلے پوچھتے ہیں ہمارے اوپر لوگوں کے جو حقوق ہے ہم نے اس کو کیسے ادا کر کے جانا چاہیے۔ تو پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں سب سے بڑا جو حق ہے، کس کا حق ہے بھائی؟ وہ بولو، ماں باپ کا حق ہے اللہ کے بعد میں۔ تو پچھلے ہفتے ہم یہ سن چکے ہیں، حج کو جانے سے پہلے ہو یا بغیر حج کو جانے کے ہو، انسان نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ دیکھا ہوں میں نے، سال کو حج کے لیے جا رہے ہیں، دو بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور باپ جو ہے بیچارہ اس کے پاس میں دواخانے میں بتانے کو پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسا حج کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ نفل حج پہ حج کر کے اور عمرے پہ عمرے کر کے خالی ریکارڈ بنا کر فلاں حاجی صاحب کے 25 حج ہو گئے اور فلاں حاجی صاحب کے 30 عمرے ہو گئے، اور باپ دیکھو تو پیجامہ پھٹے ہوا ہے، سینے کو پیسے نہیں ہے بیچارے کے پاس میں، پھر رہا لوگوں کے پاس میں ادھر ادھر 1500 روپیہ ادھار مانگتے ہوئے، اور ماں جو ہے بیچاری دشکاری کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، اور بیٹا یہاں پہ ریکارڈ بنا رہا ہے۔ تو ایسا حج اور عمرہ کر کے کچھ فائدہ ہے کیا بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں نے اعلان کیا تھا کہ ماں باپ کا ہو گیا تھا پچھلے جمعہ کو، اس کے بعد اب ہم یہ بتائیں گے کہ دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کیا کیا ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ وہ بھی حج کو جانے سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی ہم نے اپنے رشتہ داروں کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے ماں باپ کے بعد، وہ ہے اپنے سگے رشتہ داروں کا۔ اب سگے جو رشتہ دار ہیں ان میں سب سے پہلے آتے ہیں بھائی، اس کے بعد آتی ہے بہنیں، اولاد، میاں بیوی اگر ہے تو ایک دوسرے کا، پھر سسرال والے جو رشتہ دار ہیں، پھر چچیرے، خلیرے، تاہرے، ممیرے، ننیرے، ددیرے، بھائی بہنیں اور دیگر رشتہ دار۔ اس کے بعد میں دوست احباب اور پڑوس والے، ان کے حقوق آتے ہیں۔ ان کے حقوق ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو سب سے پہلے بھائیوں کا جو حق ہے اور بہنوں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ اپنے بھائی بہنوں میں باپ کی جو میراث ہے وہ برابر سے تقسیم کرے۔ یہ بھائیوں کا حق ہے، یہ بہنوں کا حق ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ ہوتا کیسا ہے، اکثر جگہوں پہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے وہ سب قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دکان پہ اس کا قبضہ، کھیتی باڑی پہ اس کا قبضہ،
اور کاروبار کے اوپر اس کا قبضہ. اب جو چھوٹے بھائی ہے نوکروں کی طرح سے اس کے پاس میں کام کرتے ہیں، حمالی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. چھوٹے بھائیوں کو ان کا حق ہی نہیں ملتا. اور بعد میں کیا ہوتا، اولادوں پہ اولادیں پیدا ہو جاتی. اب اولادیں جب پیدا ہوتی تو جو بڑا بھائی اجگر سانپ کے جیسا ایٹالا ڈال کے بیٹھا تھا دکان کے اوپر، کھیتی باڑی کے اوپر، کاروبار کے اوپر، باپ کے پورے جائیداد پراپرٹی کے اوپر، اس کے جو بچے ہیں پھر وہ پورے کاروبار پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور جو سگے بھائی تھے وہ بیچارے ابھی بھی نوکروں کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں. پھر خاندانوں میں ڈیوائیڈیشن ہوتا ہے. پھر آگے جب نسلیں چلتی ہے وہ بھائیوں کا حق ختم ہو گیا، ان کا پھر کوئی پرسان حال بھی نہیں رہتا. یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے. پھر اسلام کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس مرنے والے کو اس کی مطلب کفن دفن کیا جائے گا. اس کا جو طریقہ ہے، چھوڑا ہوا مال ہے، اس میں کیا کیا جائے گا بھائی؟ اس کا کفن دفن کریں گے سب سے پہلے. اور جو اس کا طریقہ ہے، جو کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ چھوڑا ہوا جو سامان ہے آپ اس کو صدقہ نہیں کر سکتے. آپ وہ جو مال ہے اس مال کو کسی مدرسے مسجد میں خیرات نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ مرنے والے کے آنگ پہ سے جو کپڑے نکالے جاتے ہیں وہ نکالے ہوئے کپڑے بھی کسی کو نہیں دے سکتے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ عام معمول ہے کہ مرنے والے کا جو کمبل ہے، بستر ہے، لوگ بولتے یار اب مر گیا بیچارہ، یہ بستر دے دو کسی غریب کو، یہ پلنگ دے دو کسی غریب کو، یہ کمبل دے دو کسی غریب کو. نہیں دے سکتے آپ. وہ دینے والے کا مال نہیں ہے، اب وہ وارثین کا مال ہو چکا ہے. اسی لیے میں نے شاید رمضان کے اندر تفسیر میں یہ واقعہ سنایا تھا. ایک اللہ والے وہ ایک آدمی کے سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھ رہے تھے. وہیں پہ چراغ جل رہا تھا. اب وہ یاسین پڑھتے رہے اور یاسین پڑھتے پڑھتے اس آدمی کا انتقال ہو گیا جس کے سرانے کو یاسین شریف پڑھ رہے تھے. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا ان اللہ والوں نے اپنی انگلی سے چراغ کو بجھا دیا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے. تو ساتھ میں ان کے شاگرد بھی تھے. شاگرد نے بولا حضرت یہ سمجھ میں آیا نہیں. بولے میرے یاسین شریف آپ پڑھ رہے تھے، اتنی دیر سے چراغ جل رہا تھا، آپ نے اچانک اس کو بند کر دیے. ان اللہ والوں نے بولے میں نے اس لیے بند کیا کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا، اس کی سانس میں سانس تھی، تو وہ چراغ بھی اس کا تھا، اس میں کا تیل بھی اس کا تھا. لیکن جیسے ہی وہ مر گیا، اس کے جسم میں کی روح نکل گئی، اب اس کے بعد میں نہ وہ چراغ اس کا ہے نہ چراغ میں کا تیل اس کا ہے. اب جو کچھ بھی ہے وہ اس کے وارثین کا ہے. اب 50 وارث ہوں گے، ہر ایک کو تھوڑی میں پوچھتے بیٹھوں گا کہ بھائی چراغ جلا سکتے یا نہیں جلا سکتے. اس کے لیے میں نے چراغ کو کیا کر دیا؟ بجھا دیا. اس لیے کہ دوسرے کا مال تھا، بغیر اجازت کے اگر ہم اس کی روشنی کو استعمال کرتے تو کل قیامت کے دن ہمارے سے اس کا سوال کیا جاتا. اسے کہتے ہیں تقویٰ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے تقویٰ کہتے ہیں کہ وارثین کی اجازت کے بغیر ان اللہ والوں نے اس چراغ کی روشنی کو استعمال کرنا بھی گوارا نہیں کیا. اب آپ سوچو، آپ جب چراغ کی روشنی کو استعمال کرنا گوارا نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کے مرتے ہی کوئی اجازت نہیں، کچھ نہیں. اور میں نے دیکھے ہوا ہوں ایسے ٹائم پہ جو 2-4 چودھری رہتے نا کھڑے ہوئے، نہ وہ اس کے رشتہ دار رہتے، کوئی نہیں رہتے، ایسی اپنا چودھری پنا دکھاتے پھرتے وہاں پہ. وہ پہلے فتویٰ دے دیتے، بولے یار یہ بستر جو ہے فلانے غریب کے وہاں بھیجا دینے کا، کیا دعا لگیں گی، ثواب مل جائیں گا بولے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا وہ مرنے والے کی موٹر سائیکل بھی صدقے میں، اس کا موبائل بھی صدقے میں، اس کے جیب میں کچھ پیسے نکلے وہ بھی دے دو بولے صدقے کے اندر.
یہ بیچ میں جو چودھری کھڑے ہوا ہے سب یہی کر رہا ہی ہے. وارثین بیچارے رونے دھونے میں لگے ہوئے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ناجائز ہے. یہ تو ہماری جو بات چل رہی تھی، لوگ میرے سے مسائل پوچھ رہے ہیں حج کو جانے سے پہلے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ کیسے ادا کرنا. تو حج کو جانے سے پہلے بھی اور بغیر جانے کے بھی پہلے یہ حساب کتاب کرنا کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی میراث صحیح سے تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی، اور جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو کیا کرنا بھائی؟ دے دینا. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد یہ آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کر دی، اب اس کے بعد پہلا کام جو ہوگا اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. وصیت اب ہمارے زمانے میں تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کو وصیت کرتے ہوں گے، اب سننے میں بھی نہیں آتا وصیت. حالانکہ انسان اپنے زندگی میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو وصیت جو کرے گا وہ وارثین کے حق میں نہیں ہوں گی. اس کے سگے بیٹوں کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، سگی بیٹیوں کے بارے میں، سگی جورو کے بارے میں، ان کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ رمضان میں نے بتایا تھا یہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ آلریڈی ان کو میراث ملنے والی ہے. آلریڈی ان کو کیا ملنے والی ہے؟ میراث کے حصے دار، حقدار ہے وہ. اب وصیت کن کے لیے کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے ایک آدھا چچیرا بھائی ہے اپنا، وہ بیچارہ غریب ہے، اپنے پاس میں تو کروڑوں کی پراپرٹی ہے، چلو اب اپن جا رہی ہے دنیا سے تو ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے اس کے نام پہ وصیت کے اندر لکھ دیے، میرے مرنے کے بعد میں 10 لاکھ روپے میرا جو فلانا چچیرا بھائی ہے اس کو دیے جائے. فلانی خلیری بہن ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے تو میری طرف سے 10 لاکھ روپے کا ایک مکان اس کو خرید کے دیا جائے. اور میرے سسرال کے اندر کوئی رشتہ دار ہے کدھر سے بھی ہو اور نہیں ہے رشتہ دار اگر نہیں بھی ہے، دوست ہے، رات دن کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی وصیت کر سکتے ہیں. بھائی فلانا جو ہے میرا دوست ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، رات دن میرے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، میرے مرنے کے بعد میں 25 لاکھ روپے میری طرف سے جو ہے اس کو دے دیے جائے. وصیت جو کی جائیں گی ان لوگوں کے لیے جن کا میراث میں کیا نہیں ہے بھائی؟ حصہ نہیں ہے. بیٹے کے لیے نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا، مولانا بولے وہ مرنے کے بعد میں چاہ رہا ہوں چھوٹا بیٹا میری بہت فرما برداری کرتا ہے، روزانہ گرم گرم میرے کو پراٹھے بنا کر کھلاتا ہے، بڑا تو کیسا ہے نافرمان ہے، بولے وہ اپنی جورو کے ساتھ میں ادھر بیزی ہے، مصروف ہے، اس کو دینے کا نہیں اپنے کو زیادہ، لیکن میں چاہ رہا میری زندگی کے اندر ایسی وصیت کر کے جاؤں، تو اس کو وصیت نہیں بولتے. انسان اپنی زندگی میں اولاد کو جو دے دیتا ہے اس کو ہبہ کہتے ہیں یا تحفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو ہبہ کہتے ہیں یا تحفہ کہتے ہیں. ایک بات اب یہ بھی یاد رکھو، جب زندہ ہے انسان اس وقت میں میراث تقسیم نہیں ہوں گی. زندہ ہے تو میراث تقسیم ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ آپ زندہ ہے. میراث کے مسائل آتے ہیں قبر میں جانے کے بعد. کب آتے ہیں میراث کے مسائل؟ قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد، اس کے بعد میں میراث کے مسائل ہے. ابھی میراث کے مسائل نہیں ہے. پھر ابھی کیا ہے؟ ابھی تم خود مالک ہے. اب تم اپنی طرف سے جس کو جو دینا چاہے تمہارے دل میں جس کو جو دینا آ رہا ہے تم دے سکتے ہو، اور دینے کے بعد اگر تم نے سامنے والے کو اس کا مالک بنا دیے، اس کے نام پہ کر کے دے دیے، اب وہ چیز میراث میں نہیں آئیں گی. اس لیے کہ جس کو تم نے دے دیا اس کو ہبہ کہتے ہیں یا تحفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو ہبہ کہتے ہیں یا پھر اس کو تحفہ کہتے ہیں. ابھی میرے پاس میں لوگ اس طریقے کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں. جیسا میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ ایک صاحب کا مکان 70 لاکھ روپے میں، بیٹوں نے کہا کہ ہمارا حق ہم کو دے دو. کائے کا حق ہے تمہارا؟ کوئی حق نہیں ہے تمہارا. زندگی میں کوئی حق نہیں ہے. حق کائے کے بعد میں ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا. مرنے کے بعد میں بیٹوں کا حق. مرنے کے بعد خود تم کو تمہارا جو حصہ ہے وہ مل جائے گا. زندگی میں باپ سے مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے.
جیسے ایک جگہ پہ مجھے ایک مسئلے کے سلسلے میں جانا پڑا، تو وہاں میں نے دیکھا والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بیٹا کہنے لگا ارے دے دو نا ہمارا، ہم کو کب تک رکھتے، کیا قبر میں لے کے جاتے ساتھ میں؟ میں بولا تیرا تیرے کو کیا ہے رے؟ میں بولا تیرا تیرے کو، ہمارا ہم کو، مطلب کیا ہے کیا تیرا؟ تمہارا تم کو، مطلب کیا حساب سے مانگ رہا تو؟ ہمارا ہم کو دے دو۔ نہیں بولے یہ جو پراپرٹی ہے اور جو دکانیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، اس میں سے ہمارا ہم کو حصہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں بولا بھیک مانگو ریل کے اندر جا کے، بھیک، نہیں تو مسجد کے باہر کھڑے رہو بھیک مانگتے ہوئے، رکشے چلاؤ، میں بولا نہیں تو گاڑی کھینچو گلی محلے کے اندر، کائے کا حق ہے تمہارا؟ ہمارا ہم کو، ایسا دونوں ہاتھ آسمان تک لی جا کے۔ بہت ملیں گے تم کو ایسے نمونے۔ باپ کو زندگی میں کیا مانگنے والے؟ باپ کو زندگی میں، باپ کی زندگی میں، ارے میں نے کہا تمہارے جیسی اولاد، تم نے تو باپ کی پرورش کرنا چاہیے تھا، تو تم خود باپ سے اس کا مانگ رہے ہو۔ تو انسان اپنی زندگی میں اولاد کو جو کچھ بھی دے گا وہ میراث نہیں ہوں گی، وراثت نہیں ہوں گی، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہبہ کہتے ہیں، ہبہ جو دے دیا آدمی نے وہ ہبہ ہے، میراث نہیں ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اگر کوئی انسان وہ راجا کے جیسی، بادشاہ کے جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کو جو اس کا حق اور حصہ تھا وہ نہیں دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ نہیں دینا چاہیے۔ اگر تم کو کائے کے جیسی زندگی گزارنے کی ہے، راجا کے جیسی یا بادشاہ کے جیسی۔ کیوں؟ آپ بولیں گے مولانا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ایسے ایسے واقعات کہ اولاد کیا کرتی ہے، وہ بیچارہ باپ، ایک تو اس نے ان کو پیدا کرا، بڑا کیا، کھلا پلا کے کمانے کے لائق بنایا، شادی کر کے دیا، ان کے اب بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا کام تھا وہ ماں باپ کی پرورش کرتے، ماں باپ کو پالتے سنبھالتے۔ وہ اولادیں ماں باپ پہ پریشرائز کر کے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ریٹائر ہو گیا، اب اس کو 10-15 لاکھ روپئے ملے ہوئے، ہمارا ہم کو دے دو، بولے جو حصہ ہوتا ہوں گا، ہمارا حق ہم کو دے دو۔ ارے وہ بیچارے نے 30-35 سال تک سروس اس نے کیا، محنت اس نے کیا، اپ ڈاؤن اس نے کیا، رکشے میں وہ گیا آیا، بارش میں وہ بھیگا کرا، تمہارا تم کو کیا ہے رے؟ ہمارا ہم کو۔ تو یہ باپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی یہ جو لوگ تقسیم کرتے غلط ہے، یہ آپ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو۔ کائے کا حق ہے کس کا؟ تو باپ کا کام، تو میں نے کیا دیکھا ہوں، بیچارے بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ٹائم پہ ان کا دل بھر جاتا ہے، بولے یار بچوں کو ان کا حق دے دیں گے، بیٹیوں کو ان کا حق دے دیں گے، اس کے بعد حج کر کے آئیں گے اور پھر اللہ اللہ کریں گے۔ اب پھر کیا ہوتا اس کے بعد میں؟ بیٹے اپنا حق لے کے الگ ہو جاتے، بیٹیاں اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاتی۔ باپ نے سب کو دے دیا، اور سب کو دینے کے بعد میں وہ جو اولادیں ہیں، اولادیں آپ نے جو کچھ دیے تھے، سال 2 سال کے اندر پورا کھراٹ کر دیتے، وہ پورا ختم، خلاص، اب کچھ موجود نہیں ہے ان کے پاس۔ اور پھر آ کے ماں باپ کو یہ بولتے حضرت اب یہ گھر بھی بیچ دو، بولے نہیں پہلے ہمارا ہم کو تو دے دیے، ریٹائرمنٹ کا تم نے ہم کو دے دیے، دھندے کاروبار ہمارے حوالے کر دیے، سب اب ہمارے حوالے ہو گیا۔ گھر رکھ کے کیا کرتے؟ اتنا بڑا کیا کرنے کا؟ پترے کا ایک 10x10 کا کمرہ کافی ہے، بولے تم کو لگاؤ انگاری اس کو۔ ایسی اولادیں، اب اس کے بعد میں وہ گھر بھی بیچ کے دے دیے۔ اس کے بعد میں ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک بزرگ مجھے ملے جمعے کی نماز کے بعد ہی، میں رکشہ لے کے، یہ اپنے گاڑی لے کے جا رہا تھا، وہ رکشہ لے کے میرے بازو میں کھڑے ہوئے تھے ایک سگنل کے اوپر، جمعے کے بعد کی بات ہے۔ میں بولا یار اتنا بزرگ آدمی، 70-75 سال اس کی عمر، اور یہ بزرگ آدمی رکشہ چلا رہے ہیں، میں بازو میں تھا۔ میں بولا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بولا چچا رکشہ چلاتے آپ اتنی عمر میں؟ بولے نہیں میں گورنمنٹ آفیسر تھا، بولے پہلے میرے بچوں نے مجھے رکشہ ڈرائیور بنا دیے۔ میں بولا ایک کام کرو، سگنل کے باہر سائیڈ میں گاڑی لو، چائے پیں گے۔ میں بولا اپن ذرا ساتھ میں، اب تمہاری کہانی سننے کا ہے۔ میں بولا مجھے
ہم دونوں ملاقات ہوئی ماشاءاللہ، وہ بزرگ سے میں نے بات کیا، انہوں نے بولے دیکھو میں نے سب کچھ اپنی اولاد کے حوالے کر دیا کہ بھئی بچے کاروبار لائن سے لگے، آج ایک بھی بچہ وہ کبھی غلطی سے فون بھی نہیں لگاتا مجھے باپ زندہ ہے کیا نہیں ہے بول کے۔ میں نے گورنمنٹ کے فلانے ڈپارٹمنٹ کے اندر 40 سال دیے ہوئے ہیں بولے مولانا صاحب، اور شان سے میرا ریٹائرمنٹ ہو گئے ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے سوچا بچے لائن سے یہاں تک کہ رہتا گھر بیچ دیا بولے ان کے واسطے میں، آج میری نوبت یہ آئی بھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس کے لیے شریعت کے اندر تو میں ایسے لوگوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں، اپنی زندگی میں آپ کا جو کام تھے آپ نے کر دیے، آپ نے ان کا اچھا نام رکھے، ماشاءاللہ اچھے اسکول میں ان کو پڑھائے، ان کو تعلیم یافتہ بنائے، مہذب بنائے، ان کے پیروں پہ کھڑے کیے، بیٹیاں تھیں ان کی شادی کر کے دے دیے، آپ نے اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، نہ اب آپ سے دنیا میں کوئی سوال ہوگا اور نہ ہی آپ سے اب قیامت کے دن کوئی سوال ہوگا۔ میراث جو تقسیم ہوں گی وہ کب تقسیم ہوں گی؟ آپ کے مرنے کے بعد۔ تو یہ ہے میراث کا مسئلہ۔ اگر زندگی میں انسان کسی کو کچھ دے وہ میراث نہیں ہے، وہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، ہبہ ہے، وہ اس حکم میں آئے گا۔ لیکن مرنے کے بعد میں تو جو لوگ سوال کرتے ہیں بھئی ہمارے اوپر کسی کا حق، تو حق کے بارے میں آپ خود یہ دیکھو، آپ حج کو جا رہے ہو تو آپ کے والد کے انتقال کے بعد باپ کی جو میراث تھی، یعنی باپ کا جو طریقہ تھا، آپ نے اپنے بھائی بہنوں میں برابر سے تقسیم کیے یا نہیں کیے؟ یہ اس حاجی صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ میں نے میرے بھائیوں کا حق ان کو دیا یا نہیں دیا، بہنوں کا حق ان کو دیا۔ اور اس میں لیٹ کرنا، اس میں تاخیر کرنا، یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے۔ جو لوگ لیٹ کرتے ہیں نا، لیٹ، اور بہت سارے لوگ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے بھائی ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہم کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم بھی اسلام کے خلاف ہے۔ کائے کے خلاف ہے بھائی یہ؟ ارے بھائی بولو نا مجھے، یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے، یہ جوائنٹ فیملی کا، یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ یہ پھر اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ مرنے والے کا جیسے ہی انتقال ہو گیا، اب وارثین کے اندر کھیتی باڑی ہے اس کو برابر سے تقسیم کر دو، اس کے بعد میں گھر بار ہے اس کو برابر سے تقسیم کرو، دکان ہے وہ برابر سے تقسیم کرو۔ ایسے ہی بیٹیوں کا جو حق ہے، خالی بیٹوں کا حق نہیں ہے۔ اب ہماری ہندوستان کی تھنکنگ کیسی ہے؟ ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کیوں محروم رکھا جاتا ہے؟ لڑکوں کا کہنا یہ ہوتا ہے بولے بھائی بہن کی شادی میں جو خرچہ ہوا، بہن کی شادی میں جو خرچہ ہوا وہ میراث میں نہیں آئے گا، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو ہبہ ہے، وہ تحفے کے حکم میں آئے گا۔ لیکن باپ کا جو طریقہ ہے اس میں سے بیٹیوں کو ان کا حق کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ ان کا حق ہے، ان کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ اور وہ جتنا جلدی، تو یہ پرابلم جو ہوتے ہیں نا بھائی ہم تو جوائنٹ فیملی میں ہے، یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم پہلے تو اسلام کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائیوں میں تو بہت محبت ہے، یہ محبت اگر باقی رکھنے کا ہوں گا نا تو فوراً تقسیم کر دو، جس کا جس کو جو دینے کا ہے، تو محبت بہت باقی رہیں گی تمہاری آخری تک۔ ورنہ یاد رکھو تمہارے بعد میں جو نسلیں آئیں گی وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گی، پھر وہ محبتیں کائے میں بدل جائیں گی بھائی نفرتوں کے بیچ میں، اختلافات۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا محبت کو باقی رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ اگر ایک بڑا گھر ہے، سب ایک جگہ رہتے ہیں، یا بڑا کھیت ہے، تقسیم جس کا اس کو دو، اگر آپ کو ساتھ میں کرنے کا ہے تو کرو نا، کوئی حرج ہے کیا بھائی اس کے اندر؟ مثال کے طور پہ باپ نے ایک دکان چھوڑ کر گیا، ہول سیل کا کاروبار ہے اور وہ چل رہا ہے، تو باپ کے انتقال کے بعد اب اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ اس کا آسان طریقہ ہے بھائی جو کاروبار جیسا چل رہا ہے وہ چلے گا، لیکن سارے بھائی اس میں کیا رہیں گے؟ حصے دار رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دکان کے ٹکڑے کر کے اس کو الگ الگ کر دو، نہیں، جو چل رہا ہے چلنے دو،
لیکن باضابطہ گورنمنٹ پیپر کے اوپر ہر ایک کا اس میں کیا لکھا جائے گا؟ حق لکھا جائے گا، حصہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دکان بڑی ہے، اب اس کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک کو نہیں دینا چاہتے، کوئی بات نہیں، اب آپ نے اس میں حق طے کر دیا، 4 بھائی ہے 5 بھائی ہے، ہر ایک کا حق اور حصہ کہ دکان کا جو کاروبار ہو رہا ہے، اب جو نفع آ رہا ہے وہ سارے بھائیوں میں کیا ہوں گا؟ برابر سے تقسیم ہوں گا، اس کا خرچ وغیرہ جا کر، یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو حج کو جانے سے پہلے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بولے بھائی میرے اوپر، تو دیکھو تمہارے اوپر اب تم کو خود سوچنا ہے، کسی کا حق باقی تو نہیں رہا، بھائیوں کا حق باقی تو نہیں رہا، اگر ہے باقی تو اس کو فوراً کیا کرو بھائی؟ ادا کر دو۔ بہنوں کا اگر حق باقی ہے تو فوراً بہنوں کا حق بہنوں کو کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ کسی اور کا کوئی حق، اب کسی اور کا حق کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی زمین پہ زبردستی اپنا ٹین شیڈ ٹھوک کے ٹپری ڈال دیے، دکان ڈال دیے، وہاں پہ چل رہی ہے، اب چلتے چلتے اس کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، خود نے قبضہ مار کے بیٹھ گئے اس کے اوپر۔ اب وہ سامنے والا بیچارہ چکر پہ چکر مار رہا ہے اور آپ کی خوشامد کر رہا ہے، آپ کی منت کر رہا ہے، آپ کی سماجت کر رہا ہے، اور آپ وہ ٹپری چھوڑنے کو تیار ہے کیا؟ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی گل پوشی ہو رہی ہے، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، تو پھر ایسے ٹائم پہ اگر آپ چاہتے ہیں جس کا حق اس کو دے دینا ہے، تو وہ جس کی ملکیت تھی آپ نے اس کو کیا کر دینا چاہیے بھائی؟ واپس کر دینا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اس زمین کو 7 زمینوں تک آپ کے گلے میں توغ بنا کر ڈالا جائے گا۔ ایسے ہی کرائے کے گھر اور کرائے کے دکان کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ حج کا مسئلہ پوچھتے ہیں بھائی کسی کا حق، تو پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ نے کسی کے گھر پہ یا دکان پہ قبضہ تو نہیں کرے ہوا ہے۔ یہ بھی آج مسلمانوں میں عام ہے، کسی کا گھر کرائے سے لینے کا، تھوڑے سال اس میں رہنے کا، اور بعد میں اس پہ کیا کر کے بیٹھنے کا؟ قبضہ کر کے بیٹھنے کا، اور پھر آپ حج پہ حج کر رہے ہیں، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے۔ دعا کرو مولانا رمضان میں عمرے کو، میں رمضان مکہ مدینہ میں ہی گزارتا ہوں۔ ارے پہلے گھر دینا، جس کا تھا اس کو دے پہلے، بہت رمضان مکہ مدینے میں گزار رہے۔ جس کا جو حق تھا، کرائے سے اگر کسی کی دکان لیے یا کرائے سے کسی کا مکان لیے، اس پہ قبضہ کر کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ ایسے آدمی کا حج یا عمرہ قبول ہوگا کیا بھائی؟ نہیں ہوگا قبول۔ اور میں آپ کو خالی ایک واقعہ بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو انسان تقوی والا ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، دیکھو وہ ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کیسے فکر کرتا ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ میرا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آئے میرے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ میں ملا ان سے، میں بولا بولو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولے تمہارے والد صاحب کا نام یہ فلانے گاؤں کے رہنے والے۔ میں بولا جی ہاں، کیوں؟ بولے وہ ایک زمانے میں میرے دوست تھے، وہ بیچارے نے 20,000 روپیے نکالا اور اس نے مجھے دیا۔ بولے یہ ان کا قرضہ تھا، میں نے ان سے لیا تھا، لیکن بیچ میں مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا، میں دواخانے میں ایڈمٹ تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی تھی اگر میرا انتقال ہو گیا تو تمہارے والد صاحب کا قرضہ میرے ذمے کیا رہے گا؟ باقی رہ جائے گا۔ اچھا ہونے کے بعد میں سفر کر کے فلانے بستی فلانے شہر سے تمہارا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچا ہوں، یہ امانت ہے جو میں نے تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے ان سے لیا تھا، اس کو اللہ کے واسطے قبول کر لو۔ وہ آدمی میرے سے یہ کہنے لگا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اور فکر جو ہوتی تھی وہ اسی بات کی، اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تقوی والے لوگ موجود نہیں ہیں، آج بھی ایسے تقوی والے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، مرنے سے پہلے ہمارے ذمے اگر کسی کا حق ہے تو ہم نے اس کے حق کو کیا کر دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لو بھائی۔